اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا ایک فرمان ہے کہ من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے مناسک ادا کرنے اور اس دوران حاجی کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کس حرکت سے باز رہنا چاہیے اور اس کے صلے کے بارے میں امت کو بتایا ہے۔ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مناسک حج کیا ہے۔ حج کے آداب کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں حج کرنے کا طریقہ مناسک حج کہلاتا ہے۔ مسلمان جب حج کا ارادہ کرتا ہے اور سفر حج پر روانہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام حج کی نیت باندھنا ہے۔ گو حج کے لیے کاغذات جمع کروانا اور تیاری کرنا بھی نیت میں شمار ہے۔ لیکن باقاعدہ طور پر حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھنا حج کی نیت کرنا ہے۔ مکہ معظمہ کے چاروں اطراف میں ہر راستے پر مقامات مقرر کیے ہوئے ہیں جنہیں میقات کہتے ہیں۔ یہ حدود حرم کہلاتی ہیں۔ ہر حاجی میقات پر حج کی نیت کر کے احرام اوڑھتا ہے۔ احرام پہنے بغیر آگے بڑھنا گناہ ہے۔ بذریعہ جہاز جانے والے پاکستانی ہوائی اڈے پر ہی نیت کر کے احرام باندھ لیتے ہیں۔ اگر احرام باندھتے ہوئے صرف حج کی نیت کی جائے تو اس کو حج مفرد کہتے ہیں۔ اگر حاجی احرام باندھتے ہوئے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے تو اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اگر احرام باندھتے ہوئے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جائے، یعنی حج کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، پھر عمرہ ادا کیا جائے اور اس کے لیے دوبارہ احرام باندھا جائے تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ احرام باندھنا۔ حاجی غسل کر کے احرام باندھتا ہے۔ احرام دو انسلی چادریں ہوتی ہیں۔ مرد ایک چادر کو تہبند کی طرح باندھ لیتے ہیں اور دوسری چادر جسم پر اس طرح اوڑھتے ہیں کندھا اور سر ننگا رہے۔ عورتیں سلا ہوا لباس پہنتی ہیں جو تمام جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لے اور سر پر ایک رومال باندھ دیتی ہیں تاکہ سر کے بال نظر نہ آئیں۔ یہی ان کا احرام ہے۔ حج کے لیے احرام کی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح نماز پڑھنے کے لیے تکبیر تحریمہ ضروری ہے۔ تلبیہ۔ احرام پہننے کے بعد حاجی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، پھر اپنے رب کو مخاطب کرتا ہے اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک کو تلبیہ کہتے ہیں۔ حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حاجی بکثرت اس کو پڑھتے ہیں۔ عورتیں ہلکی آواز سے پڑھتی ہیں۔ طواف۔ حاجی جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی تلبیہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اسے طواف کہتے ہیں۔ حاجی حجر اسود کو بوسہ دے کر طواف شروع کرتے ہیں، اسے استلام کہتے ہیں۔ استلام کے معنی چھونا یا بوسہ دینا ہے۔ طواف کے ہر چکر پر حجر اسود کو چھوا جاتا ہے۔ اگر رش کی وجہ سے بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دور سے ہی حجر اسود کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کر چوم لیں۔ حجر اسود جنت سے آیا ہوا سیاہ پتھر ہے۔ اس کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے مان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی روک لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتھر سے انسیت رکھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے سیاہ پتھر، تو نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ طواف کی 3 اقسام ہیں۔ اول، طواف قدوم۔ مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگا کر جو طواف مکمل کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ دوم، طواف زیارت۔ مینا سے آ کر 10 یا 11 ذی الحجہ کو جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ فرض کے درجے میں ہے۔ سوم، طواف وداع۔
مکہ سے مدینہ یا وطن واپسی کے لیے روانہ ہونے سے پہلے بھی بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم، طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم یا اس کے آس پاس جہاں جگہ ملے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر جو نفل ادا کیے، اس میں سورۃ طور کی تلاوت کی۔ آب زمزم پینا، طواف کے بعد حاجی سیر ہو کر آب زمزم پیتے ہیں۔ صفا و مروہ کی سعی، سعی کے معنی دوڑنا ہے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اس عمل کو سعی کہتے ہیں۔ اس میں چلنے یا دوڑنے کی رفتار نسبتاً تیز رکھنی چاہیے۔ سعی صفا سے شروع کی جاتی ہے، صفا سے مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوتا ہے۔ سعی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام جب پیاس کی شدت سے رو رہے تھے اور نڈھال ہو رہے تھے تو سیدہ ہاجرہ بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑی، اور اللہ تعالیٰ کو ماں کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک حج کا جزو لازم قرار دے دیا۔ منا میں قیام، 8 ذی الحجہ کو صبح سویرے حاجی احرام کی حالت میں مکہ معظمہ سے نکل کر 4 میل دور منا میں پہنچ جاتے ہیں اور رات منا میں گزارتے ہیں۔ 9 تاریخ کی صبح کو یہیں سے میدان عرفات میں جاتے ہیں۔ وقوف عرفات، 9 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے تک تمام حاجی عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی حج کی اصل جگہ ہے، جہاں امام خطبہ دیتا ہے اور عالم اسلام کی ترقی اور مشکلات سے نجات کی دعا مانگتا ہے۔ پھر ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ وقوف عرفات حج کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ جو وقوف عرفات میں شامل نہ ہوا، اس کا حج فوت ہو جاتا ہے۔ میدان عرفات میں حاضر ہونا حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ مغرب کے وقت حاجی یہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مزدلفہ میں قیام، میدان عرفات سے حاجی مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں اور 10 تاریخ کی رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ تمام رات حاجی ذکر اور دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ حاجی نماز فجر ادا کرنے کے بعد منا میں آ جاتے ہیں۔ قربانی، 10 تاریخ کی صبح کو منا پہنچ کر قربانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حاجی اپنے احرام کھول دیتے ہیں۔ رمی، رمی کا مطلب ہے پھینکنا، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ منا میں 3 پتھر لگے ہوئے ہیں جن کو جمرات کہتے ہیں۔ جمرات جمرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے پتھر۔ منا میں پہنچ کر سب سے پہلا کام بڑے شیطان یعنی جمرات العقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد منجل شیطان یعنی جمرات الوسطیٰ کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ انسان کا شیطان سے بیزاری اور نفرت کا اظہار ہے۔ رمی 10، 11 یا 12 ذی الحجہ کو ہر روز کی جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے جب بہکایا تو دونوں نے اسے کنکریاں ماری۔ یہ عمل اس سنت کی یاد میں ادا کیا جاتا ہے۔ سر منڈوانا، احرام کھولنے کے بعد مردوں کے لیے سر منڈوانا اور عورتوں کے لیے سر کے تھوڑے سے بال کاٹنا مناسک حج میں شامل ہے۔ طواف وداع، 13 ذی الحجہ کو حج مکمل ہو جاتا ہے۔ لوگ منا سے مکہ معظمہ آ جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف روانگی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن روانگی سے پہلے حاجیوں کو طواف وداع کرنا ہوتا ہے۔ روضہ رسول کی زیارت، روضہ رسول کی زیارت کے لیے حاجی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کوچ کرتے ہیں۔ وہاں 8 دن ٹھہر کر مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ حاجی جب مسجد نبوی کے میناروں کی طرف دیکھتے ہیں تو عقیدت، محبت اور جذبات کا عجب عالم ہوتا ہے۔ یہاں سے حاجیوں کی وطن واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ حج میں مرکزیت اور اجتماعیت کا راز مضمر ہے۔ یہ عظیم اور بنیادی رکن اسلام میں وحدت اور مرکزیت کا درس دیتا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے اتحاد کا پیغام ہے۔ رنگ و نسل اور ہر قسم کے معاشی اور قومی تضاد سے ہٹ کر ایک لباس پہنے مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ یہ مساوات کا ایک نمونہ ہے جو احرام کی شکل میں نظر آتا ہے۔
گویا احرام حج کا یونیفارم ہے جو تمام حاجیوں نے پہننا ہے۔ زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجی کو زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں اور حاجیوں کو محفوظ رہنے کے بارے میں کہا ہے۔ حج کے موقع پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ تمام دنیا سے مسلمان مکہ میں حج کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہر رنگ، زبان اور مزاج کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اس صورت میں حاجیوں سے کوئی نہ کوئی غلطی یا زیادتی کا ارتکاب ہونا کوئی غیر فطری امر نہیں۔ ہر حاجی کا فرض ہے کہ وہ اخوت اور بردباری کا مظاہرہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تنبیہ کی ہے کہ زبان اور ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان یا اذیت نہ پہنچائی جائے اور دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب ہے کہ حاجی زبان سے کوئی فحش کلامی یا دل آزاری کی بات نہ نکالے۔ گالی گلوچ کرنا تو دور کی بات، کسی کو برا بھلا تک نہ کہے۔ ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب ہے کہ کسی کو کوئی جسمانی اذیت یا نقصان نہ پہنچائے، کسی کو مارے نہیں، کوئی چیز چوری نہ کریں، کوئی حد تک آمیز اشارہ نہ کریں، کوئی ایسی تحریر نہ لکھیں جو موجب اذیت یا حد تک ہو یا جس میں کسی کے نقصان کا اندیشہ ہو۔ اس حدیث پاک کا مطلب واضح ہو گیا کہ جو شخص مناسک حج پوری طرح ادا کرے اور اس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کرتا ہے اور فسق و فجور سے بچا رہتا ہے تو وہ اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس نے ابھی جنم لیا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔